السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 9:6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں مومنین کے درمیان ایک ترجیحی بات کی گئی کہ کچھ مومنین سست رو ہوتے ہیں اور کچھ مومنین ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ میں اپنا مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو میدان جنگ میں آ کر اپنی جان کا نذرانہ بھی دیتے ہیں۔ تو ان کو ترجیح ہے، بیٹھ جو سست روی کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں ان کے اوپر ترجیح ہے۔ اور وہاں پر یہ جو مجاہدین ہیں جو اپنے مال و دولت کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جو جدوجہد کرتے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے، جو برتری ہے، جو یوں کہہ لیں ان کی متعلق اللہ نے جو ترجیح کی بات کی ہے وہ اس کی لاجک بھی بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، یہ ان کی ترجیح ہے۔ تو اس کو پھر واضح کیا ہے کہ یہ جو ترجیح ہے درجاتن مرتبہ کے لحاظ سے ہے، یعنی درجہ، مقام، مرتبہ اس لحاظ سے ہے، لیکن ساتھ ہی بات وہیں پر واضح کر دی کہ اچھائی جو ہے اللہ کی یہ تو سب کے لیے ہے، ہاں درجہ مقام ان کا زیادہ ہے جو مال دولت اور اپنی جانوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اسی آیت کے اندر سابقہ آیت جو ہے آیت نمبر 9:5 پھر کہا گیا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے جدوجہد کرنے والوں کو۔ کن کے اوپر؟ بیٹھ رہنے والوں پر۔ اور یہ کس طرح کی ہے؟ وہ ہے اجراً عظیماً، کہ اجر عظیم ان کو دینے کی فضیلت ہے۔ ان کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اجر عظیم دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے مال و دولت اور جان کے ساتھ جہاد کیا۔ تو یہ ذرا سابقہ آیت کا ایک ریکیپ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اب ہم آگے آتے ہیں اگلی آیت پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آیت نمبر 9:6۔ تو پیچھے بات کلیئر ہوگی کہ مومنین کے ساتھ اچھائی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، اللہ کا اچھائی کا وعدہ سارے مومنین کے ساتھ ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے اجر عظیم کے حساب سے فضیلت ان کی زیادہ ہے جو اپنے مال و دولت اور جان کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں۔ اب یہ جو درجات ہے، ان کا جو درجہ و مقام ہے، مزید اس کی وضاحت اس آیت کے اندر کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 9:6 شروع کرتے ہیں، کہہ یہ رہا ہے درجات منہ، اس کی طرف سے درجات ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے درجات ہیں۔ انسان تعین نہیں کر سکتا ان درجات کا، جیسے روایات کی روح سے ہم نے بھی درجات بنائے ہوئے ہیں، فلاں پہلے نمبر پہ ہے، فلاں دوسرے نمبر پر۔ یہ مذہبی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ ہم نے پہلے نمبر پہ فلاں ہے، پہلے نمبر، دوسرے نمبر پہ فلاں ہے، فلاں کا پہلا نمبر ہے، فلاں کا چوتھا نمبر ہے، فلاں کا یہ نمبر ہے۔ یہ ہم نے کیے ہوئے نا، یہ چیزیں یہ ہم نے اپنے عقائد کی روح سے کیے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ہم اللہ کا جو علم اور اس کی جو حکمت ہے اس لیول کی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ ظنی ہے۔ ہم آج اپنے دور میں کچھ چیزوں کی پریورٹی قائم کر سکتے ہیں، کوئی ریشنل ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، لیکن جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں
جن کے ساتھ ہم نے معاملہ ہی نہیں کیا، تو ان کے متعلق ہم اپنے عقائد کی روح سے، اپنی کتابوں کی روح سے، اپنی روایتوں کی روح سے یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ فلاں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، فلاں دوسرے پہ ہے، فلاں تیسرے پہ ہے، فلاں چوتھے پہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا کہ یہ چیز تو ہم بتائیں گے، اور اس میں بھی یہ دیکھیں نام نہیں لیا گیا کہ جن مومنین کے درجات بلند ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، ان کے نام کون کون سے تھے؟ اصولی بات کی گئی ہے۔ آج بھی اگر ہم اصولی بات کریں، نام نہ لیں، جیسا کہ ہسٹری نے نام بنائے، کریکٹر وضع کیے، صحابہ کرام کے نام بنائے، اگر یہ چیز نہ ہو تو فرقے ہی ختم ہو جائے۔ قرآن کریم اسی لیے تو ان کو پسند نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا، وہ شخصیات کو زیر بحث لاتا ہی نہیں کہ جن مومنین نے مال و دولت سے جہاد کیا، مال و دولت کو خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی، ان کے نام فلاں فلاں ہیں، قرآن نہیں بتاتا۔ کون سست رو تھے، اللہ نہیں بتاتا۔ اب ہسٹری نے کیا کیا کہ اپنے عقائد کی روح سے انہوں نے کچھ نام وضع کیے صحابہ کرام کے، پھر ان میں سے کچھ کو دکھا دیا کہ یہ ایمان پر تھے، یہ مال و دولت کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اپنی جان تک دے دیتے تھے، اور کچھ کو دکھا دیا کہ فلاں فلاں نام کے جو لوگ تھے نا وہ بڑے سست رو تھے۔ تو اس طرح سے ہسٹری نے یہ کیا، صرف اتنا تک ہی نہیں، آگے پھر ان کے جو کریکٹرز ہیں وہ بھی وضع کیے کہ فلاں صحابی فلاں کریکٹر کا تھا، فلاں صحابی فلاں کریکٹر کا تھا، فلاں صحابی نے فلاں سے جنگ لڑی۔ یعنی قرآن کے اندر ابھی ہم گزرے ہیں نا، پیچھے جو آیت ہو چکی، اس کے اندر کیا کہا گیا کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اور ہمیشگی کی وہ سزا ہے، ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو کچھ سزا دے کے چھوڑ دیا جائے، فار ایور جہنم کی سزا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ہسٹری کے ایسے واقعات وضع کیے، ریلیجس ہسٹری کے، جیسے صحابہ کرام کی وہ جانشینی کی، آپس میں لڑائی جھگڑے اور جنگیں، اور پھر آگے اس میں ایک دوسرے کو مارنا، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں یہ لڑائیاں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان دو جنگوں میں 80,000 صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یہ نہیں کہ کفار نے قتل کیا یا کفار کو قتل کیا، نہیں، صحابہ کے ہاتھوں صحابہ قتل ہوئے 80,000، کوئی ایک دو بھی نہیں۔ تو پھر ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ قاتل کے متعلق کیا کہیں گے؟ مقتول کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو ہسٹری اس طرح سے وضع کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے عظمت رفتہ یہ جو کتاب لکھی وہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے تھی کہ ہسٹری کا یہ جو ہمارے سامنے جو ایک مروجہ ہسٹری کا جو ایک تقدس بٹھایا گیا ہے، بیسیکلی اس تقدس کو توڑنے کے لیے اور قرآن پر لانے کے لیے میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ مرتب کی۔ تو آپ بھی ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہسٹری میں کس طرح داخل کی گئیں اور اس سے کتنا مہلک کام لیا گیا۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ مسلم کے ہاں، وہ یہ اسی ریلیجس ہسٹری کی بنیاد کے اوپر ہے۔ قرآن سے کوئی فرقہ نہیں بنتا، قرآن سے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ فلاں صحابی کی فضیلت زیادہ ہے، فلاں کی کم ہے۔ قرآن نے نام بتایا ہی نہیں۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا۔ تو کہتا ہے کہ درجات منہ، اس اللہ کی طرف سے درجات یعنی مراتب ہیں، نام کوئی نہیں ہے۔ نام لیں گے تو فرقے بنیں گے، پھر ان
شخصیات آ جائیں گی، ان کے فضائل آ جائیں گے، پھر شخصیت پرستی آ جائے گی۔ قرآن کریم ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے۔ تو اس اللہ کی طرف سے درجات ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوگی وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً۔ پہلی چیز کیا بتائی کہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں۔ دوسری چیز کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے حفاظت و رحمت ہے۔ یہ مغفرت حفاظت کو بولتے ہیں اور رحمت نشو و نما کو بولتے ہیں۔ یعنی جو لوگ، ظاہر ہے جو لوگ اپنی مال خرچ کرتے ہیں، اپنی جان تک دے دیتے ہیں، تو اسی قوم کی حفاظت ہوتی ہے نا، اور اسی قوم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دنیا میں اسی قوم کو سامان حفاظت بھی ملتا ہے، سامان نشو و نما بھی ملتا ہے۔ جس قوم کے افراد کے اندر مال و دولت کے ساتھ جہاد کرنے یعنی جد و جہد کرنے اور اپنی جان تک قربان کر دینے کا جذبہ ہو، ایسی ہی قومیں ہوتی ہیں نا جن کو حفاظت ملتی ہے اور سامان نشو و نما ملتا ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ یہ نہیں آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے، اسی دنیا میں ہم ایسا کچھ کرتے ہیں اچھا کام جس کی روح سے ہمیں سامان حفاظت ملتا ہے اور سامان نشو و نما ملتا ہے۔ اگر کسی قوم میں اس طرح کے لوگ نہ ہوں، جد و جہد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، جان دینے والے، اگر اس قسم کے قوم میں لوگ نہ ہوں تو اس قوم کو نہ حفاظت مل سکتی ہے نہ نشو و نما مل سکتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ملے گی، وہ ختم ہو جائے گی قوم۔ اس کے بعد وہی کہہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ حفاظت دینے والا، نشو و نما دینے والا ہے۔ جو چیز پیچھے گئی اسی کے اوپر اختتام ہو رہا ہے، وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اور اسی کو پھر آگے لے کے چل رہا ہے، اور اللہ حفاظت دینے والا اور نشو و نما دینے والا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی حفاظت اور اس کی جو رحمت یعنی نشو و نما ہے، یہ ملتی کیسے ہے؟ اللہ کے قوانین کی پیروی کرنے سے ملتی ہے۔ اس کا قانون کیا ہے کہ جب بھی مشکل گھڑی آئے، اپنا مال و دولت ضرورت کے لیے کھلا رکھو، خرچ کرو، جان دینی پڑے عملی طور پر میدان میں کھڑے ہو کر جان دے دو۔ یہ اللہ کا قانون ہے نا۔ تو کہتا ہے اللہ کے اس قانون پر جب تم عمل کرو گے، اس کا نفاذ کرو گے، تو تمہیں پروٹیکشن بھی ملے گی، نورشمنٹ بھی ملے گی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ درجات بیان کر رہی ہے، ان جد و جہد کرنے والوں کے درجات جو اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی دیتے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ اور کچھ مومن وہ ہوتے ہیں جو سست رو ہوتے ہیں، ان کو یہ درجہ نہیں حاصل، لیکن ان کے ساتھ اچھائی کا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ ہے، وہ موجود ہے، ان کے ساتھ اچھائی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ فضیلت کا ہے، درجات کا ہے، اجر عظیم کا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔